تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ آج انشاءاللہ العظیم علم کی اہمیت اور اس کی افادیت پر تھوڑی دیر گفتگو ہم کریں گے آپ سے۔ 10 شوال المکرم کو دنیا اہل سنت کے امام، تاجدار فصاحت و بلاغت، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور آج 12 شوال کی یہ شب ہے۔ یقیناً ان کی ولادت اہل سنت کے لیے ایک عظیم سعادت کی بات ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج اسلام تو ہوتا مگر روح اسلام نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے لوگ مسلمان تو کہلاتے مگر سچے مومن نہ کہلاتے، اگر وہ نہ ہوتے تو لوگ نمازی تو کہلاتے مگر عاشق رسول نہ کہلاتے، اگر وہ نہ ہوتے لوگ فرائض کی تو پابندی کرتے لیکن سنتوں کی پابندی کبھی کبھی نہ کرتے یا چھوڑ دیا کرتے۔ یقیناً ہندوستان جیسے ملک میں جس وقت آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں اہم رول ادا فرمایا ہے، وہ یقیناً ایک علماء کی بڑی جماعت بھی نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 پارہ نمبر 28 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے ایمان والوں کو اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ علم کیا ہے؟ علم کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ جہاں جہاں بھی دینی مجالس میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہ کچھ دینی علم آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان کو جتنا علم سیکھنا چاہیے اتنا وہ نہیں سیکھ رہا ہے۔ ایک دور تھا کہ بڑی بڑی ایجادات مسلمان کیا کرتے تھے، بڑی بڑی دریافت مسلمان کیا کرتے تھے، بڑی بڑی چیزوں کی کھوج مسلمان کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان ان تمام چیزوں سے دور ہو چکا ہے، خواب غفلت میں ہے۔ مسلمان کو جو چیز کرنا چاہیے وہ مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمان جسے اللہ نے قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، صف اول میں رہنے کے لیے پیدا فرمایا تھا، قوم کی رشد و ہدایت کے لیے پیدا فرمایا تھا، آج وہ مسلمان بیکورڈ ہو چکی ہے، آج وہ مسلمان قوم سب سے پیچھے جا چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں قرآن پاک اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری شریف ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 3 پر امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں، وہ غار حرا جو جبل حرا کے اندر ایک غفا کی شکل میں تھی اور مکہ مکرمہ سے 3 میل دوری پر وہ غار تھی جس میں آپ جا کر کے عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت کیا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں اپنی شب اور اپنے دن کو گزارا کیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک موقع پر
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم عبادت میں مشغول تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. میرے آقا نے انہیں دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے نورانی پروں کے ساتھ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے غار کے وہ قریب ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل ان کے قریب آ گئے, اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اقرا, پڑھو پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں, میں نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا اور انہیں زور سے جو ہے دبایا, اور پھر کہا اے میرے محبوب آپ پڑھیے, یا رسول اللہ آپ پڑھیے. لیکن آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہی فرمایا ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں. تیسری بار کہا, پھر آپ نے یہی فرمایا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اے میرے محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ قرآن کی وہ سورہ ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور سب سے پہلے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا لفظ ہی اقرا سے شروع کیا گیا ہے, جس سے بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو. یعنی رب کی مرضی بھی یہی ہے کہ مسلمان قوم جسے قرآن دیا گیا ہے وہ سب سے پہلے چیز کوئی حاصل کرے یا علم حاصل کرے تو سب سے پہلے وہ پڑھنا سیکھے, سب سے پہلے وہ پڑھنا سیکھے, لکھنا سیکھے, بولنا سیکھے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن کی پہلی سورت ہی میں اللہ نے پڑھنے کا ذکر فرمایا, اور آگے 5 آیتیں ہیں جو مکمل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ کر کے سنایا, اور میرے آقا نے اسے پڑھا ہے. آپ غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے اقرا تو پہلے کہا, اس کے بعد پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے, آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے. آپ اندازہ فرمائیں 2 مرتبہ کہا گیا پڑھیے, 2 مرتبہ کہا پڑھنے کے لیے. یہاں پر تاکیدن یہ بات کہی گئی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے جو 2 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک کو پہلے اچھی طریقے سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیں, اس کے بعد عرب کے لوگوں کو قرآن سکھائیں. جب خود مستحکم ہوگا قرآن, اور جب مسلمانوں کو سکھائیں گے یا عرب کے لوگوں کو سکھائیں گے تو عرب کے لوگوں کے دل میں اترتا جائے گا, عرب کے لوگ اسے قبول کرتے جائیں گے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ عرب کے مفکرین, وہ عرب کے بڑے بڑے زبانداں, وہ عرب کے بڑے بڑے ماہر جو اپنی زبان پر غرور کیا کرتے تھے, جو اپنی زبان پہ فخر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو فخر سے عربی کہتے, اور جو عرب کا نہ ہوتا اسے عجمی کہتے. یعنی کہ یہ گونگا ہے, ہمارے سامنے بول نہیں سکتا ہے, ہمارے سامنے بات نہیں کر سکتا ہے, ہمارے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر, ایسے زبان دانوں کے بیچ میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا, اور میرے محبوب کو اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرما کر کے اللہ رب العزت نے تمام زبان دانوں کی زبان پر مہر لگا دیا. اور جب میرے آقا نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے, اور عرب کے لوگوں نے جن کو اپنی زبان پر ناز تھا, جن کو اپنی جو ہے کلام پر ناز تھا, جن کو اپنی گفتگو پر ناز تھا, جب انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے قرآن کی آیتوں کو سننا شروع کیا, قرآن کی سورتوں کو پڑھنا شروع کیا, تو حال یہ تھا جو بولا کرتے تھے آج گونگے بن کر گھٹنے ٹیک کر میرے نبی کی بارگاہ میں پڑے ہوئے ہیں. اسی سچائی کو بریلی کی تاجدار اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں, مگر قربان جائیے فصاحت مصطفیٰ پر, بلاغت مصطفیٰ پر, زبان مصطفیٰ پر, کہ جب میرے آقا بولا کرتے تھے تو لوگ سنتے نہ تھے بلکہ گونگے ہو جاتے تھے. جو کل تک بولا کرتے تھے ان کی زبان گونگ ہو جایا کرتی. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ علم حاصل کرو, پہلی سورت ہی نازل فرما کر پڑھنے لکھنے کی حوصلہ افزائی کی گئی, پڑھنے لکھنے والوں کو ابھارا گیا کہ پڑھو پڑھو. اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ اسی سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 پارہ نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور
جن کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان اگر اسے حاصل کر لے تو دنیا اور آخرت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو آدمی ان پڑھ ہوتا ہے، جو آدمی جو آدمی ان پڑھ سے بھی زیادہ نیچے گرا ہوتا ہے، جسے بولنا نہیں آتا، جسے جو ہے کچھ کہنا نہیں آتا ہے، آج سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، سماج میں اسے کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ نمبر 260 میں حضرت علی کے اس مقولے کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جسے انسان اپنی دولت سمجھتا ہے، ایک مال ہے اور دوسرا علم ہے۔ مال بھی دولت ہے، علم بھی دولت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دولت یہ فرعون کی میراث ہے، دولت یہ قارون کی میراث ہے، مال یہ جو ہے حامان کی میراث ہے، مال یہ شداد کی میراث ہے، مال یہ نمرود کی میراث ہے، لیکن علم کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ علم یہ فرعون اور حامان کی میراث نہیں بلکہ یہ نبیوں کی میراث ہے، یہ رسولوں کی میراث ہے، یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ اسی لیے جس کے سینے میں علم ہوتا ہے اسے وارث نمرود نہیں کہا جاتا بلکہ اسے وارث انبیاء کہا جاتا ہے، وارث رسول کہا جاتا ہے، نائب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، عالم ربانی کہا جاتا ہے، عالم باعمل کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ مال بھی دولت ہے، علم بھی دولت ہے۔ مال یہ فرعون کی میراث ہے، علم یہ جو ہے نبیوں کی میراث ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے مال گھٹ جاتا ہے، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے کہ جتنا خرچ کیا جائے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پڑھانے والے کا علم مضبوط ہوتا ہے، سننے والے کا علم جو ہے سینے سے بھر جاتا ہے۔ جس طرح دیے سے دیا جلا کرتے ہیں، جس طرح سے موم بتی سے موم بتی جلا کرتی ہے، جس طرح سے روشن چراغ سے چراغ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے اگر کوئی ان پڑھ انسان کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس آتا ہے گویا کہ وہ ایک دم خالی ہوتا ہے، اس کا ظاہر بھی تاریک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی تاریک ہوتا ہے، اس کا دل بھی تاریک ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی تاریک ہوتے ہیں، اس کی سوچ بھی تاریک ہوتی ہے، اس کی وچار دھارا بھی تاریک ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی عالم دین کے پاس وہ بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے تو قسم خدا کی ایک ایک قرآن کی آیت جب پڑھنے والے کے منہ سے سنتا ہے، ایک ایک قرآن کی روحانیت وہ اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے، ایک ایک حدیث کا جلوہ اپنے سینے میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور دھیرے دھیرے اس کا دل کا اندھیرا مٹ جاتا ہے، اس کی جہالت مٹ جاتی ہے، اس کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ مولا علی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ مال ایک ایسی چیز ہے جس کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ بینک میں پیسہ لوگ رکھتے ہیں، تجوری میں لوگ رکھتے ہیں، زمین کے نیچے دفنا کے لوگ سونا بھی رکھتے ہیں، مگر علم کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی ہے کہ جس کی حفاظت انسان نہیں کرتا ہے بلکہ علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے، علم خود علم سیکھنے والے کی حفاظت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور فرمائیں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے۔ اسی لیے تو بزرگان دین نے فرمایا ہے، صوفیاء کرام فرماتے ہیں وہ لوگ جو راتوں رات خلوتوں میں بیٹھ کر کے تسبیح کے دانے گن رہے ہیں، وہ لوگ جو راتوں رات بیٹھ کر کے پردے کے اندر عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ عابد تو کہلا سکتے ہیں مگر وہ عالم نہیں کہلا سکتے ہیں۔ انہیں عابد تو کہا جائے گا مگر انہیں عالم نہیں کہا جائے گا۔ عابد عبادت کرتا ہے تو یقیناً اس کا ثواب اسے ملتا ہے، مگر جب کوئی علم دین سیکھنے والا علم سیکھتا ہے تو قسم خدا کی علم سیکھنے کے بعد علم اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور قرآن و حدیث بھی اس کی رہنمائی کرتے ہیں، مصطفیٰ کا کرم بھی اس پر رہنمائی کی طرح برستا ہے اور میرے اللہ کی رحمت بھی اس پر برستی ہے۔ تو مال کی حفاظت انسان کرتا ہے مگر انسان کی حفاظت خود علم کرتا ہے۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ خلوتوں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ علم سیکھا جائے، اور علم سیکھنا یہ خلوت میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ مسئلہ ہے یہ
کہ شرعی مسائل سیکھنا، فقہی مسائل سیکھنا، ضروریات دین سیکھنا یہ نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے، نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ آج دو طرح کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ شخص جو مسلمان ہے مگر علم نہیں ہے، نماز کے فرائض کیا ہے پتہ نہیں، نماز کے واجبات کیا ہے پتہ نہیں، نماز کے مستحبات کیا ہے پتہ نہیں، پڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے جسے نماز کے فرائض بھی پتہ ہے، نماز کے واجبات بھی پتہ ہے، جسے نماز کے سارے طریقے پتہ ہیں، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے غلط، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے صحیح، کیونکہ وہ مسائل کو جانتا ہے، مسائل کی روشنی میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر جو شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے مسائل معلوم ہی نہیں، وہ اپنے گمان میں یہ خیال کر رہا ہے کہ میں نے تو فرض ادا کر لیا، میں نے تو 5 وقتہ نماز ادا کر لی، مگر اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے، اس کا سجدہ قبول نہیں ہو رہا ہے، اس کا قیام قبول نہیں ہو رہا ہے، اس کا رکوع قبول نہیں ہو رہا ہے، اس کا قاعدہ قبول نہیں ہو رہا ہے، اس کی تلاوت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز تو پڑھنا نہیں جانتا ہے، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتا، نماز کے فرائض نہیں جانتا، نماز کے مسائل نہیں جانتا۔ مگر اسی کے مقابلے میں وہ شخص جو نماز کے سارے مسائل جانتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے، 27 گنا اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دولت یہی رہ جاتی ہے، دنیا ہی میں رہ جاتی ہے، بینک بیلنس یہی رہ گیا، پیسہ یہی رہ گیا، دکان یہی رہ گئی، تجارت کے سامان یہی رہ گئے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی دولت ہے سب یہی کی یہی رہ گئی۔ لیکن قبر میں وہ دولت نہیں جاتی، دولت کو کوئی بھیجتا بھی نہیں، مگر مولا علی فرماتے ہیں قبر میں ایک چیز مرنے والے کے ساتھ جاتی ہے، وہ دولت نہیں بلکہ وہ علم ہوتا ہے جو اس کے سینے میں ہوتا ہے، وہ علم ہوتا ہے جو اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ دولت کو اگر قبر میں رکھ بھی دیا جائے تو کوئی کام نہیں آئے گی، مگر علم اگر آپ کے پاس آ گیا، قرآن آپ سیکھ لیے یا دینی مسائل سیکھ لیے، شرعی مسائل سیکھ لیے، تو یہی علم جب آپ قبر میں جائیں گے، جب ہم سب قبر میں جائیں گے تو قبر کی تاریکی بھی یہی علم دور کرے گا اور قبر کو روشن بھی یہی علم کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے چلیں تفسیر نعیمی میں حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی آگے بیان فرماتے ہیں کہ پلسرات جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کوئی چلتا ہوا جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی جیل لڑکھڑاتا ہوا جائے گا، کوئی بہت تیز جائے گا۔ یہ تیز جانا، یہ لڑکھڑاتے ہوئے جانا، یہ دھیرے دھیرے جانا ایسا کیوں ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جس کا عمل جیسا ہوگا وہ ویسے گزرے گا، جس کا عمل جیسا ہوگا وہ ویسے گزرے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر کسی نے علم سیکھا ہوگا اور اس کا علم اور مضبوط ہوگا تو جب میدان محشر میں پل صراط پر سے اسے گزرنے کہا جائے گا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا نہیں گزرے گا، دوڑتا ہوا گزر جائے گا۔ اسی لیے علم سیکھیں، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم نور ہے، علم ہدایت ہے، علم تابندگی ہے، علم اطاعت ہے، علم ہدایت ہے، علم حقیقت ہے، علم معرفت ہے، علم شریعت ہے، علم کامیابی کی ضمانت ہے، علم وقار ہے، علم عزت ہے، علم آبرو ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ بس آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے 7 چیزوں کا بیان فرمایا ہے، 7 چیزیں 7 کے برابر نہیں، اپوز ہیں۔ فرمایا گیا ایک جہنمی جنتی کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک مردہ زندے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، طیب خبیث کے برابر نہیں ہو سکتا، اندھا آنکھ والے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اجالا اندھیرے کے برابر نہیں ہو سکتا، سردی گرمی کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے ایک عالم جاہل کے برابر نہیں ہو سکتا، ایک جاہل عالم کے برابر نہیں ہو سکتا،
اسی لیے تو قرآن پاک میں سورہ زمر آیت نمبر 8 پارہ نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو پڑھے لکھے ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ آپ اپنی سوچ کو بدلیں۔ آج آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ دولت کی وجہ سے لوگوں کو جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا اسے اونچا مقام دیتے ہیں، اور جس کے سینے میں علم بھرا ہوا ہے اگرچہ وہ مفلس ہے مگر اس کا درجہ نیچے اسے دیا گیا۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ حسن سلوک نہیں، یہ بد سلوکی ہے، یہ اچھا کام نہیں، یہ شریعت کے مطابق کام نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا 4 لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، اگر یہ 4 لوگ نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے۔ چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں صبر کرنے والا فقیر، وہ غریب، وہ فقیر جو اپنی غربت پہ صبر کرتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں سخاوت کرنے والا مالدار، وہ مالدار جسے اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنی دولت کو راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے، علی فرماتے ہیں کہ دنیا اس کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ جو اپنے علماء سے محبت کرتے ہیں، دنیا ان کی وجہ سے قائم ہے۔ کم پڑھے لکھے لوگ علماء سے محبت، پتہ کیا چلا اگر کوئی کم پڑھا لکھا علماء سے محبت کر رہا ہے، مبلغین سے محبت کر رہا ہے، جس کے سینے میں علم ہے اس سے محبت کر رہا ہے، وہ علی والا ہے، اور جو محبت نہیں کر رہا وہ علی والا نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر فرماتے ہیں عالم باعمل سے دنیا قائم ہے۔ عالم باعمل سے 4 لوگوں کی کیٹیگری کو حضرت علی نے بیان فرمایا کہ یہ 4 لوگ اگر نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ علم سیکھیے، جہاں جہاں بھی سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی مبلغین کے ذریعے یا علماء کے ذریعے تربیتی کیمپ کا انعقاد ہوتا ہے یا قافلے وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں آپ اس میں شامل ہوں، علم سیکھیں، علم بانٹیں، کیونکہ علم نور ہے۔ جس کے سینے میں علم ہوگا یقیناً وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ دنیا اس کی محتاج ہوگی۔ وہ کسی کے قدموں پر نہیں گرے گا، دنیا اس کے قدموں پر گرے گی۔ وہ کسی چیز کو مطالبہ نہیں کرے گا، بلکہ ساری چیزیں دنیا کی خود بخود اللہ اس کے قدموں میں بکھیر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر کوئی لغزش ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔